کی میزبان ثنا ہارون۔ ناظرین، آج ہم یہ خصوصی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور آج چونکہ 27 دسمبر ہے اور ان کی برسی ہے، تو اس ٹرانسمیشن کا آغاز کچھ میں ان الفاظوں کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ وہ جو چلی تو روشنیوں کا سفر شروع ہوا، وہ جو چلی تو روشنیوں کا سفر شروع ہوا، وہ جو رکی تو تاریخ نے آنکھیں نم کر لیں۔ ناظرین، آج 27 دسمبر ہے، وہ دن جب ایک نہیں پوری قوم زخمی ہوئی، وہ آواز خاموش ہوئی جو جمہوریت کی پہچان تھی، وہ نام امر ہوا جو عوام کی امید تھی۔ جی ہاں، بالکل، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، جو کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ایک بیٹی، ایک ماں، ایک رہنما جو خوف کے سائے میں بھی مسکرائی، جو جان دے کر بھی نظریہ دے گئی۔ جمہوریت نے آمریت کے سامنے جھکنے کے بجائے عوام کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی، کیونکہ ان کو یقین تھا جلا وطنی، قید و بند اور جان کے خطرات کے باوجود وہ وطن واپس آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو طاقت ہے وہ بندوق میں نہیں ہوتی، وہ عوام کے اندر ہوتی ہے، اور وہ عوام کی جو طاقت تھی وہ محترمہ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تھی۔ وہ جو جم غفیر تھا، جو ان کے ساتھ جو لوگوں کی چاہت تھی، جو قربت تھی، جو ان کے کارکنان، جو عوام جو ان کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، اور جس طریقے سے ان کا جب وہ اتنے عرصے کی جو ہے جلا وطنی سہنے کے بعد جب وہ وطن واپس آئیں اور جس طریقے سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، وہ مناظر اگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو وہ بالکل فلیش بیک کی طرح ہماری آنکھوں کے اندر وہ تمام مناظر جو ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی تازہ واقعات ہیں۔ اور اسی ٹرانسمیشن میں جو ہے میرا جو ساتھ دے رہے ہیں وہ میرے کو اینکر ہیں طلحہ صاحب، اور السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا میں ہی بولتی چلی جا رہی ہوں، آپ کہیں گے کہ مجھے ساتھ بٹھائے ہوئے اور موقع نہیں دے رہے، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے، آج کا دن ایسا ہے کہ جذبات جو ہیں وہ، کیونکہ ہماری بھی ظاہر سی بات ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی، وہ پورے پاکستان کی قوم کی لیڈر تھیں، اور خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جس جرت کا، جس بہادری کا انہوں نے جو ایک حوصلہ دکھایا اور جس جرات مندانہ انداز میں وہ اپنی پارٹی کو لے کر چلیں، اور جمہوریت کے لیے جو ایک علمبردار جانی پہچانی جاتی ہیں جمہوریت کے نام سے، تو کیا کہیں گے آج کے دن کا حوالہ؟ دیکھیے ثنا، سب سے پہلے تو ہمیں آج کے دن کو یاد کرنا چاہیے جمہوریت کی قربانی کا دن، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کہ جو کہ سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود ملک تشریف لاتی ہیں، اپنی عوام کے درمیان آ کر موجود ہوتی ہیں، اور ایجنڈا ان کا فقط اور فقط صرف یہ تھا کہ ملک میں جمہوریت مکمل طور پہ بحال ہو۔ اپنی جان کو انہوں نے اس ملک کے لیے نچھاور کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر گئی کہ جمہوریت ہی سب سے بڑا انتقام ہے۔ محترمہ شہید کی یہ شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس ملک میں دراصل جمہوریت ہی اصل اس کی بقا اور اس کی سالمیت کی ضامن ہے، کیونکہ جمہوریت کے اصولوں پہ ہی معاشرے چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا ہے، اور ہمارے ملک کے بچے کے لیے یہ ایک زندہ مثال ہے، جاودہ مثال ہے کہ جمہوریت ہی اصل ہماری حکمران ہونی چاہیے، تاکہ ملک میں انارکی ختم ہو اور جمہوریت کا بول بالا ہو۔ بالکل ایسے ہی، اور طرح ایک اور بات ہے جو کہ یہاں پہ قابل ذکر بھی اس وجہ سے ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے، جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے معاشرے میں خاتون کا جو ہے کسی ملک کا وزیر اعظم بننا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف وہ وزیر اعظم بنی، اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ، اور جس طریقے سے وہ اپنے منشور کو، اپنے پارٹی منشور کو لے کر چلی، تو جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ اپنے ہم مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں کہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ایکس ایم این اے ڈسٹرکٹ کاؤنسل چیئرمین ہیں کشمور کے گل محمد خان جاکرانی۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر مسٹر نجمی عالم صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے شو میں۔ اور اس کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر لال چند یوکرانی، جو کہ پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی سندھ مائنورٹی ہیں۔ سر السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر آپ سے آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا آپ دونوں مہمانوں کی اجازت سے۔ سر آج 27 دسمبر ہے، ظاہر ہے آپ تو اسی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں،
سر کیا محسوس کرتے ہیں آج کے دن؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو پیپلز پارٹی ہے، بی بی شہید کا جو منشور تھا، جو ان کی ایک لائن تھی، اس روڈ میپ پہ آج وہ پارٹی چل رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع فراہم کیا آپ کے چینل میں. اور ایسے موضوع پہ 27 دسمبر جو ایک ہمارے لیے بلیک ڈے ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے قائد کی شہادت ہوئی. جیسے آپ نے خود اپنے باتوں میں کہہ دیا کہ وہ صرف پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی لیکن پورے پاکستان کی لیڈر تھی. اور اس کی جو اسٹرگل ہے یا اس کی جو جدوجہد ہے، اسی وجہ سے طویل جدوجہد کی وجہ سے وہ عوام کے دلوں میں حکمرانی آج بھی کر رہی ہے. بالکل ایسا. تو جب اسی دن آج سے 18 سال پہلے یہ ہوا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کل ہو گیا ہے. ہمیں اس کو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں. اور 27 تاریخ آج کے تاریخ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گڑی خدا بخش میں انسانوں کا سمندر جمع ہوتا ہے جو اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، کیونکہ بی بی شہید کی جو اسٹرگل ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. ایسے موقع پہ جو وہ آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی لکھی ہوئی ایک رائل فیملی کے گھر میں اس کا بڑا ہونا، پھر ایسا المیہ ہوا ان کے والد کی شہادت ہوتی ہے. اس وقت ان کی 22-23 سال عمر ہے، اتنا تجربہ بھی نہیں، اور ایک ماڈل ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا. اس کو چیلنج کرنا آسان کام نہیں تھا. لیکن بی بی شہید نے ایسی، جیسے ہمارے معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ عورت کمزور ہے، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، عورت بھی اپنے کردار سے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. جیسے بی بی نے کیا، وہ جیلوں میں رہی، جلا وطنی میں رہا. اور آپ نے جیسے ابھی یہ ان کا ریسیپشن کا کہہ دیا کہ بڑا ریسیپشن ہوا، لیکن اس سے پہلے 86 میں لاہور میں جب اتری تھی، اسی زمانے میں بھی بہت بڑا، اس وقت ابھی تک ضیاء الحق زندہ بیٹھا ہوا تھا. ایک ماڈل ڈکٹیٹر سے 11 سال تک اس نے جنگ کی، ان میں کافی شہادتیں ہوئے، کوڑے ہوئے، ہمارے کافی جیالے شہید ہو گئے، بہت بڑا اسٹرگل تھا. تو اسی وجہ سے ہماری محترمہ جی کی جو شہادت ہے وہ ہمارے لیے آج بلیک ڈے ہے، اور ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی کا تسلسل وہی ہے. اس کے بعد جو بی بی کی شہادت ہوئی، پھر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ پارٹی ابھی ختم ہو جائے گی، ایسی شخصیت نہیں ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جیسے ایسے دکھ کے ٹائم میں ایک پہاڑ گرا ہوا تھا بی بی کی شہادت کی وجہ سے، لیکن اس نے پارٹی کو بھی سنبھالا، اور اس کے علاوہ پورے ملک کے الیکشن اس نے جیتے. ایک ماڈل ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا ایوان صدر میں، اسے ایوان صدر میں سے باہر نکال کر پھینک دیا اور خود صدر مملکت بنا. کوئی چور دروازے سے نہیں، وہ عوام کے طاقت سے، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جب اقتدار میں ہے تو عوام کی وجہ سے ہے، بیک ڈور سے یا اس میں نہیں آتے. تو اسی وجہ سے یہ جو بی بی کا آج کا دن ہے، یہ ہمیں صدیوں تک تاریخ کا حصہ رہے گا. یہ تو 18 سال ہو گئے، کل کی بات ہے، لیکن صدیوں تک وہ تاریخ کا حصہ رہے گا. اور انشاءاللہ پارٹی پہلے سے اسی ٹریک پہ ہے. جیسے 18 امینڈمنٹ زرداری صاحب نے دیا، وہ جو پراونشل آٹونومی، جو صوبوں پہ کوئی آمر اور ڈکٹیٹر کہتے تھے کہ ان کو پاور دیں گے ملک کمزور ہوگا، لیکن اس نے ثابت کیا کہ اس نے پاور دیا، ملک مضبوط ہوا. جیسے کے پی کے ہے ہمارا، کے پی کے والے مانگ رہے تھے کہ بھئی ہمیں اپنا نام دو. ہمیں سرحد کیوں نام رکھا گیا ہے؟ جب سندھ کے نام سے، سندھیوں کا سندھ سے ہے، بلوچوں کا بلوچستان سے ہے، پنجابیوں کا پنجاب سے، ہمارا نام سرحد افلاطون کیوں ہو؟ لیکن یہ زرداری صاحب نے اس کو نام دیا، تو ابھی وہ اس میں ملک مضبوط ہوا نا. تو اس طریقے سے آج اس کا جو علم ہے شہید بی بی کا، وہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. جو ان کا لخت جگر بھی ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نواسا بھی ہے، آصف علی زرداری صاحب کا بھی لخت جگر ہے. لیکن اس میں لوگ پہلے کہتے تھے کہ اس کا عمر کم ہے، لیکن اس نے وزیر خارجہ بن کر ثابت کر دیا. اس سے کوئی بھی وزیر خارجہ اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا جس طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب نے کیا، اور آج بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. انشاءاللہ ابھی بھی ملک کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں. فائنینشیل کرائسس ہیں اور مسائل ہیں، اور ہمارے جو ابھی بیٹھے ہوئے مرکز میں جو حکومت کر رہے ہیں وہ پھنس گئے ہیں، ابھی ان سے نہیں چل پایا. تو ابھی لوگوں کا جو امید کی کرن ہے وہ بلاول زرداری صاحب میں ہے. انشاءاللہ ہماری جو اسٹرگل ہے، ہماری جدوجہد ہے کہ ہم آنے والے وقت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اسی منصب پہ بٹھائیں جہاں ان کی والدہ رہی تھی وزیر اعظم کی حیثیت سے. ٹھیک. سر، آپ
یہ بتائیں، یہ بڑا ایک کچھ کہتے ہیں نا، کچھ اشعار یا کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو جاتے ہیں، اور جب آپ وہ سنتے ہیں تو وہ اس وقت کی سچویشن جو ہے آپ کو پوری ریکال ہوتی ہے. تو وہ جو ایک جو بی بی شہید کے حوالے سے جو ایک گانا بنا، اس کی کچھ لائنیں جو ہیں وہ میں یہاں پڑھنا چاہوں گی کہ بھٹو کی بیٹی آئی تھی اور جان کی نظر چڑھائی تھی. بھٹو کی بیٹی آئی تھی اور جان کی نظر چڑھائی تھی، جگ میں بڑی دہائی تھی، بھٹو کی بیٹی آئی تھی. سر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بیسیکلی. آئی مین سوچ کے ساری باتیں ایک دم ایک پکچر کی طرح ذہن سے میرے لیے. سر مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نیوز اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے اور آئی واز سو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ سر جب وہ پتہ چلا کہ ایسا کچھ انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کس طریقے سے وہ ڈیلیور کریں، کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں کہ بی بی شہید ہو گئی ہیں. مطلب وہ آج بھی وہ سینیریو آنکھوں کے سامنے بڑا گھومتا ہے. تو سر آج بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی خود سے سوال کرتی ہے کہ آج بھی پارٹی کی جو سیاست ہے اس میں وہی جرأت ہے، وہی بے خوفی ہے اور وہی عوامی لہجہ، اور جو بے نظیر بھٹو شہید کے جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی تھی، جو ان کے لہجہ ہوتا تھا، جو ان کے الفاظ ہوتے تھے، وہ لوگوں کے دلوں میں جا کے گھر کرتے تھے اور اثر رکھتے تھے. تو آج کی پیپلز پارٹی اپنا آپ سے سوال کرتی ہے کہ اس، کیونکہ میں نے سر سے بھی یہ سوال کیا تھا تو سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. دیکھیں، شہید محترمہ کی شخصیت اتنی بھاری شخصیت ہے کہ اس سے آپ کسی کا موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ٹائم سیاست کا گزارا، جو جھکرانی صاحب نے کہا 22-23 سال کی عمر میں ضیاء الحق کی ظلم، ماشاء اللہ خود جیل میں، والدہ جیل میں، اس میں سے گزر کے انہوں نے ملک کو راستہ بنایا کہ ہم کیسے جمہوریت کی طرف لے کر جائیں. ایک پیور پولیٹیکل پرسنالٹی انہوں نے کی طرح کہ بھئی مجھے اب راستہ بنانا ہے، ہمیں دیوار سے سر نہیں مارنا ہے، ہمیں راستہ بنانا ہے. اور آج بھی پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سسٹم اگر گرا سب کے لیے مصیبت ہو جائے گی، کلیپس ہو جائے گا. ہم نے کچھ، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا بارگین کر لیتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، وزارتیں لے لو، ہم نے کوئی نہیں لی. لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی اسی سے چل رہی ہے کہ کسی طرح سسٹم چلے. دیکھیں سسٹم چلے گا تو جمہوریت مضبوط ہوگی، سسٹم نہیں چلے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی ہماری جو قیادت ہے، زرداری صاحب ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، وہ اسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ سسٹم کو ہمیں چلانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے، وقتی طور پہ لگتا ہے ہمیں بھی جب 77 کے بعد بی بی نے ایم آر ڈی بنائی تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا اصغر خان کو دیکھ کر اور دوسری پارٹیوں کو یہ، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ بی بی کا فیصلہ صحیح تھا. ابھی بھی کچھ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے لے لیا وزارت، صدارت لے لی. یہ ہم سسٹم بچانے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹینیور پورا ہو، الیکشن ہو، جو بھی پارٹی آئے وہ آ کر ملک کو چلائے، اگر سسٹم نہ ٹوٹے. کہ بی بی کی بھی ایک الفاظ یاد ہے، بی بی نے کہا ہم حکومت کے لیے نہیں جدوجہد کرتے، ہم جمہوریت اور سسٹم کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا ہماری باری بھی آئے گی، اگر سسٹم نہیں چلے گا تو کسی کی بھی باری نہیں آئے گی. اور بی بی کی شخصیت کو میں صرف یہ کہتا ہوں، بی بی ایک ایسی کتاب ہے جس کے آپ پلٹتے جائیں اور آگ ختم نہیں ہوں گے کبھی. اچھا رنجیت بھائی، آپ طلبہ سیاست میں بھی فعال رہے ہیں اور کراچی کی سیاست، بالخصوص کراچی کے نوجوانوں کی نفس پہ آپ کا ہاتھ رہے، آپ کے بڑے خاص نگاہ بھی ہے، آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں اسی سیاست کے پلیٹ فارم سے، اور آپ نے بی بی کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. کیا آج بی بی کی برسی کے موقع پہ کیا ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے ان سنہری یادوں میں سے کوئی ایک پنہ آپ کھولنا چاہیں گے جو وقت آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کے ساتھ گزارا ہو، کوئی ایسے انمول لمحے جو اب تک پوشیدہ ہوں؟ بہت لمحے ہیں. ہم جیل میں تھے، محترمہ ایک جان ساقی کیس میں گواہی کے لیے آئی تھی، تو انہوں نے وہاں ہم سے پوچھا، جو کمیونسٹ پارٹی کے تھے، کہ میرے ساتھ ورکروں کے کیا حال ہے. تو انہوں نے ہمیں مور سگریٹ اور چاکلیٹ بھجوائی تھی. تو ہم لوگ چاکلیٹ اور سگریٹ کو پی نہیں رہے تھے، نہیں پی رہے تھے، یار یہ بی بی کی سگریٹیں رکھے رہو. پھر آخر میں کہا یار پی لو سگریٹ، کب تک رکھے رہو. وہ ہمیشہ بڑی کیئر رہتی تھی اپنے ورکروں کے لیے، اپنے پارٹی کے ورکروں کے لیے، ان کو ہمیشہ فکر رہتی تھی. کبھی ایسا نہیں ہے کہ بی بی نے اگنور کیا ہو. اور بی بی
کا ہمیشہ سے پارٹی کے ورکروں سے بڑا محبت والا سٹائل رہتا تھا. کوئی ورکر, مجھے ایک واقعہ سے بتا دوں کہ ایک دفعہ بلاول ہاؤس میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی تھی, ہم سب بیٹھے تھے, بی بی کا صرف انتظار تھا. تو ایک ہمارے پارٹی کے بڑے سینئر آدمی تھے, ملا قادر بخش, لیاری سے تعلق رکھتے تھے. وہ آئے, ان کو سمجھ تھوڑے سے آگے بی بی کی کرسی پہ بیٹھ گئے. اچھا سب کہہ رہے اٹھو, اتنے میں بی بی انٹر ہو گئی. بی بی نے اب سب, بی بی نے قادر بخش صاحب کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیسے بیٹھے. بی بی میرانی صاحب بیٹھے تھے کہ میرانی صاحب ادھر ہو جائیں. قادر بخش صاحب یہ آپ کی کرسی ہے. اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے. آپ صبر کرتے, لیکن بی بی نے اس کی عمر اور اس کے لحاظ سے یہ تھی گریٹنس. ورنہ بی بی کے اٹھو یہاں کیسے بیٹھے گا میری کرسی پہ, ہم تب تو یہی کر رہے تھے اٹھانے. لیکن بی بی نے اس کی انا کو نہیں ہونے دیا. یہ پارٹی لیڈرشپ ہوتی ہے کہ جو اپنے ورکروں کا خیال کرے, ان کے احساسات کا خیال کرے. اور بی بی کو یہ بہت تھا. اور بی بی نے ہمیشہ ورکروں کے لیے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی, مجھے یاد ہے جب یہ سیکنڈ 10 ایئر تھا, بلکہ جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد دوسرے دن صبح ہم سب بالکل تباہ حال بیٹھے ہوئے تھے اس دھماکے کا. بی بی ایک دم 9:30 بجے بی بی تیار ہو کے نکل آئیں. صبح 6 بجے وہ گئی تھیں, 6 ساڑھے 6, 2-3 گھنٹے پر تیار ہو کے نکل آئیں. سوئی بھی نہیں ہوں گی, وہ کام مجھے جانا ہے شہیدوں کے گھروں پہ اور زخمیوں کو. سارے وہ جو ان کے ساتھ جو سیکیورٹی والے, نہیں آپ نہیں جا سکتی, انہوں نے کہا سب نکل اتر جاؤ. میں ابھی یہ تصویر دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے یہ SSP تھا, اس کو بولا گیٹ آؤٹ فرام مائی کار, مجھے ڈراتے ہو. سیدھی لیاری پہنچی, سب سے ملی, پورا دن زخمیوں کو دیکھا, ایک ایک زخمی کے پاس گئیں, اس سے ملی, کیا ضرورت ہے اس کی. ورنہ یہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتی ہیں کہ بھئی ابھی دھماکہ کل ہوا ہے, بی بی اب نہیں نکل سکتی, خطرہ ہے. لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. پنڈی میں بھی ان کو خوف نہیں تھا. میں نے ان کو بہت ایسے دیکھا ہے کہ ایک گاڑی میں بغیر کسی کے کارڈز کے, ورنہ نہیں, بی بی کو کبھی خوف نہیں تھا. وہ بالکل. اورنگی ٹاؤن میں ہم گئے ایک جنازے پہ, ہمارے 5 ورکروں کو جلا کے مار دیا گیا تھا. ہم بیٹھے تھے ان کے گھر پہ, چاروں طرف سے ہوائی فائرنگ شروع ہو گئی, پتھراؤ فائرنگ ہو رہی. ہم نے کہا نکلیں, کہ نہیں میں نہیں جاتی ہوں ایسے, جب تک یہ فائرنگ بند نہیں کریں گے میں یہاں جگہ نہیں چھوڑوں گی. 1 گھنٹے بیٹھی رہی, پولیس آ گئی, سب آ گئی. بی بی سامنے بے نظیر تھی, اپوزیشن میں تھی, جام صادق کا دور تھا, لیکن بے نظیر کا جو ویٹ تو تھا نا, سب انتظامیہ پریشان. بی بی نے کہا ان سے اسٹاپ دم فائرنگ, دین آئی ول گو فرام ہیئر. یہ ہوتی ہے پرسنالٹی. بہت خوب. اچھا نجم بھائی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو سیاسی بصیرت ہے اور جو بی بی شہید کا ویژن ہے, کیا یہی ویژن اور یہی سیاسی بصیرت کیا آپ کو ان کے سپوت, ان کے خانوادے جناب بلاول بھٹو زرداری میں نظر آتا ہے؟ اور ان کے رخ پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی جو موروثی سیاست ہے جس کا اس وقت پورا ملک شکار ہے, آنے والے دور میں وہ اس کنفیوژن کو دور کر پائیں گے, اس خلا کو بھر پائیں گے؟ موروثی سیاست کا لفظ میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. بھٹو صاحب کے بیٹے مرتضیٰ بھی تھے, شاہ نواز بھی تھے, ان کی صنم بھی بیٹی تھی, وہ تو کوئی نہیں کامیاب ہو. بے نظیر صاحبہ نے اسٹرگل کی تو وہ بنی نا, صرف اس لیے نہیں بن گئی کہ وہ بھٹو کی بیٹی ہیں. اگر وہ یہ اسٹرگل نہیں کرتی تو بے نظیر صاحبہ یہاں نہیں ہوتی, مرتضیٰ وہ جگہ نہیں بنا پائے. اسی طرح ابھی بھی جو چیئرمین بلاول بھٹو کو میں نے ایک ان کی بڑی بات میں نے دیکھی ہے, ہی وانٹ ٹو لرن. جس زمانے میں شروع میں آئے تھے بلاول صاحب, تو میں دیکھتا تھا وہ خاموش بیٹھے ہیں لیکن سنتے رہتے تھے. اچھا اردو زمانے میں اچھی نہیں تھی تو میں نے ان سے انگلش میں بات کی تو انہوں نے مجھے ٹوکا, انگلش میں بات نہیں کرو, اگر تم لوگ بھی انگلش میں بات کرو گے تو میں اردو میری کہاں سے صحیح ہوگی. انہوں نے کہا مجھ سے اردو میں بات کرو. پھر ایسا اب ان کو روانی آ گئی ہے, وی وانٹ ٹو لرن. اور ابھی بھی وہ بڑے ٹھنڈے مزاج سے, آپ دیکھ لیں وہ پریس میڈیا میں ہوتے ہیں, کہیں ہوتے ہیں, کہیں آپ کو ان کی بات میں جھنجھلاہٹ نظر نہیں آتی. بعض اوقات بڑے سخت سوالات کر لیتے ہیں. وہ بہت آرام سے سیاست کو لے کے چل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بے نظیر صاحبہ کے ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی بھی طرح سسٹم کو بچانا ہے, ہمیں کسی بھی طرح آگے بڑھنا ہے. وہ اسی ٹریک پہ بلاول صاحب اب چڑھ چکے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ بہت دیر سے کیونکہ خاموش اس لیے بیٹھے کہ ہم نے آپ سے سوال نہیں کیا. سر, محترمہ کہا کرتی تھی کہ جمہوریت جو ہے سب سے بہترین انتقام ہے. تو سر آج جب سیاست میں مفاہمت اور خاموشی اور سمجھوتے کا جو تاثر نظر آتا ہے,
تو کیا سر یہ واقع جمہوریت ہے یا اب مجبوری بنتی جا رہی ہے؟ مہربانی، پہلے تو چینل 5 کا میں شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں مدعو کیا پروگرام میں. اسپیشل ٹرانسمیشن 27 دسمبر شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے آپ نے ہمیں مدعو کیا. ایکچولی آج کا دن ہمارے لیے ایک ماتم کا دن ہے. آج کا دن ہم سوگ کا دن مناتے ہیں. پوری دنیا میں جو بھی جس کا تعلق جس کمیونٹی سے ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، اس کی آنکھیں رو رہی تھی. سچی بات ہے کہ کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ملک میں ایسا بھی ہوگا. ہر لیول پہ ملک کے کونے کونے پہ کیا کہرا مچا ہوا تھا. ہم نے سمجھا شاید ملک ٹوٹنے پہ جا رہا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کے مشکل گھڑی میں مرد مجاہد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ سمجھا ملک کو بچانا ہے. شہادتیں ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہیں. شہادتیں پیپل پارٹی کی پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن ملک کو بچانا ہے تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اس نے اس ملک کو بچایا اور یہ بولا کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ریونج لیں گے شہید بی بی کا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسی تسلسل سے اسی طور طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے حکمت عملی کر کے سب کو اکٹھا کر کے الیکشن بھی کروائی اور جمہوری سسٹم کو لے کے آئے اور 5 سال پہلی مرتبہ گورنمنٹ چلی. ورنہ شہید بی بی ہم سے الگ ہونے کے بعد ہمارے ورکر کارکن جوشیلے کبھی بھی یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، پیپل پارٹی کے اوپر کریڈٹ جاتی ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے. اب دیکھو کہ ہمارے دونوں بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر ہیں، تو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہم ابھی امید یہ رکھتے ہیں کہ ملک پہلے غیر آئینی طور چل رہا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو بچایا، آئین دیا، ایٹمی طاقت دی، کافی سارے پروجیکٹ دیے، لیکن شہید بابا کو بھی ہم سے الگ کر دیا. پھر بولا کہ پاکستان پیپل پارٹی ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کس دور سے گزر کے 22-23 ایئرس ایج میں اپنے باپ کے جیل میں ملاقات، پھر شادی کے بعد پھر بچوں کے ساتھ جیل میں جانا، یہ پوری ایک لمبی داستان ہے. لیکن پھر شہید بی بی کو ہم سے الگ کر دیا. بولا کہ پھر یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، لیکن نہیں. پریزیڈنٹ سے حوصلہ ہمت کر کے پارٹی کو بچائی اور ملک کو بچایا. اب جو ملک ہے وہ بھی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس مشکل دور سے نکالنے کا بھی اب وقت ہے. ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نکال سکتا ہے. ورنہ ہمارے لیے، اور بھائی جان نے جیسے ندوی صاحب نے فرمایا کہ کرائسس مشکل دور سے گزر رہا ہے، تو مشکل دور سے نکالنے کے لیے ہم نے مجبوراً میں ساتھ دیا ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم کولیشن میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن سر ملک کی بقا کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ساتھ دیتے ہیں تو جمہوری سسٹم ڈھیریل نہ ہو، جمہوری طریقے سے ہم اس ملک کو بچا سکیں. امید رکھتے ہیں کہ اگر اب مشکل وقت اور ہوگا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پرائم منسٹر بن کے اس ملک کو مزید بحرانوں سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہو رہی ہے ناظرین، اور بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. بی بی شہید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت جو ہے، اپنے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بریک کا، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کا تسلسل یہیں سے شروع کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.